اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ شیخ کی برکت سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں، برکت کیا ہے اور مشکلات کیسے دور ہوتی ہیں؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ بنیاد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مکی زندگی میں جو بھی آپ پر ایمان لایا، دنیاوی مشکلات کے اس پر پہاڑ ٹوٹ پڑے، انہیں ایذائیں دی گئیں، انہیں مارا گیا، قید کیا گیا، گرم ریت پہ لٹایا گیا، گرم سلاخوں سے داغا گیا۔ کیا ظلم ہے جو ان پر نہیں ہوا۔ کمال یہ ہے کہ وہ سارا ظلم ہنس کر سہتے رہے۔ کیوں؟ کیا ان میں خصوصیت، کیا جرت، کیا ان کے دل کی کیفیت ہو گئی تھی کہ اس کیفیت کے مقابلے میں انہیں وہ دنیاوی تکلیفیں ہیچ نظر آتی تھی۔ تو اصل کمال تو یہ ہے شیخ کا کہ بندے کو اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو جائے کہ وہ دنیاوی مشکلات کو بھول جائے۔ جو ہوتا ہے ہو، مجھے اس پہ قائم رہنا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے۔ دنیا میں ہاں پھر اللہ نے ان پر کرم بھی کیا، اور وہی لوگ انتہائی تکلیف دہ حالت میں گھر بار وطن شہر چھوڑ کر مدینہ منورہ کے مہاجر ہوئے۔ مدینہ منورہ میں انہیں 9 سال رفاقت نبوی نصیب رہی۔ 10ویں سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ 9 سالوں میں ان لوگوں نے جنہیں قید کیا جاتا تھا، مارا پیٹا جاتا تھا، ایذا دی جاتی تھی، انہوں نے نہ صرف مکہ فتح کیا بلکہ جزیرہ نمائے عرب پورا اسلام کے زیر نگیں ہو گیا۔ ایک فرانچ نے سیرت نبوی پر اس نے کتاب لکھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ اگر تجزیہ کیا جائے تو 822 مربع کلومیٹر روزانہ فتح ہوا، تب جا کر جزیرہ نما عرب جو ہے زیر نگیں اسلام کے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی 9 سالوں پہ تقسیم کیا جائے رقبہ جزیرہ نما عرب کا تو 822 مربع کلومیٹر روزانہ آتے۔ ایک وقت وہ تھا کہ انہیں گھروں میں پیٹا جا رہا، ایک وقت وہ آیا کہ 825 مربع کلومیٹر روزانہ ان کی فتوحات کا بن گیا۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، من جانب اللہ۔ دنیاوی تکلیفیں آتی بھی ہیں، رفع بھی ہو جاتی ہیں۔ برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو نسبت شیخ سے ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ کریم رحم فرمائے۔ جو انہوں نے استقامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دکھائی، اس کے تو فعل اللہ کریم نے انہیں مینار نور بنا دیا۔ قیامت تک ہر بندہ وہ ہدایت پائے گا جو صحابہ کی پیروی کرے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ تو برکت حقیقت میں یہ ہوتی ہے۔ ہم چونکہ بہت کمزور ہیں، ہماری سوچ کا لیول نیچے آ جاتا ہے، اور اس میں ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب باطلہ ہیں ان کی عبادات کا حاصل یہ ہے کہ دنیاوی مشکلات کم ہو جائے۔ آپ ان کا مطالعہ فرما لیجئے تو ہر عبادت، ہر پوجا پاٹ کے ساتھ، ہر بت یا ہر جس انداز سے وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دنیاوی چیز وابستہ ہے، چونکہ وہ آخرت سے بیگانہ ہے۔ مومن آخرت سے آشنا ہوتا ہے اور اسے خبر ہوتی ہے کہ یہ دنیا تکلیفوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تکلیفیں وہ ہیں جو حقیقی زندگی میں یہاں سے آگے جا کر پیش آئیں گی، تو وہ تو اس کی ایک نظر میں حل ہو جاتی ہیں، اس کا دل جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، انوارات الہی آ جاتے ہیں، تو تکلیفیں تو ہٹ گئیں۔ اب یہ زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل رب العالمین نے بنایا ہے۔ کیا شیخ خود بیمار نہیں ہوتے؟ کیا شیخ خود مفلس نہیں ہوتے؟ کاشان نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے کہ ہمارے گھر پہ کبھی ایک چاند طلوع ہوتا اور وہ مہینہ گزر جاتا، پھر دوسرا چاند طلوع ہوتا، وہ مہینہ بھی گزر جاتا، تیسرا چاند طلوع ہو جاتا تو اتنے دنوں تک ہمارے گھر پر آگ نہیں جلتی تھی۔ عرض کیا گیا کہ اماں پھر آپ کا گزارا، آپ کھاتے کیا تھے؟ فرمایا چند کھجوریں، پانی پی لیا، کبھی ہدیۃً کسی نے دودھ بھیج دیا اور اسی پر ایک وقت کا گزارا ہو گیا۔ تو دو مہینے پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اس لیے آگ نہیں جلتی تھی۔ تو یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر دنیا کی حیثیت ہوتی تو سب سے زیادہ بارگاہ رسالت میں حضور کے گھر پہ جمع ہو جاتی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہم جب تکلیف یا دکھ کی بات کرتے ہیں تو مراد آخرت کے دکھ، آخرت کی تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا کا ایک نظام ہے اللہ کا، انبیاء بھی بیمار ہوتے ہیں، صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں، صحابہ بھی بیمار ہوتے ہیں، زخمی ہوئے شہید ہو گئے، بیمار رہے صحت یاب ہو گئے۔ اسی طرح یہ ایک نظام ہے، اس میں مومن بھی غیر مومن بھی ہر بندہ اس سے گزرتا ہے۔ صحت بھی آتی ہے، کبھی فراخی آتی ہے، کبھی تنگی آتی ہے، بچپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے۔ یہ ایک نظام ہے رب العالمین کا۔ اصل یہ ہے کہ اس نظام میں وہ کچھ کر جائے کہ مرنے کے بعد نہ موت اس کے لیے تکلیف دہ ہو، نہ بعد از موت کوئی دکھ اس کے سامنے آئے۔